इरशाद फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से क़यामत तक की उम्मत के लिए ऐलान फरमा दिया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ओ दुनिया वालों, ऐ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वालों, जो औरतें तुम्हें पसंद हैं उनमें से दो दो निकाह कर सकते हो, पसंदीदा औरतों में से तीन तीन से निकाह कर सकते हो, चार चार से निकाह कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा वअला अस्हाबिहिल अत्क़ियाइ वल अस्फ़िया। अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तस्ततीअू अन तादिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फतदरूहा कल मुअल्लक़ा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा कानत इंद रजुलिन इम्रअतान फलम यादिल बैनहुमा जाअ यौमल क़ियामति व शक़्क़ुहु साक़ित। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन
كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مفلوج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور وعن يمين الرحمن وعز وجل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد کرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سارق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر ظلم و ستم عروج پر تھا، بے انصافی، زیادتیاں، رشوت، ہر طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا والوں کو سکھایا کہ انسانوں کے درمیان حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی عدل و انصاف کیسے ہوا کرتا ہے۔ ایک سردار اپنے ماتحتوں سے کیسے عدل و انصاف سے پیش آئے، اس عدل و انصاف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کی پہچان کرائی کہ عدل و انصاف کیسے ہوا کرتا اور کیسا ہونا چاہیے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، صرف دنیا والوں سے نہیں فرمایا کہ دنیا والوں تم عدل و انصاف کرنا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں عدل و انصاف کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتایا اس عدل و انصاف کرنا جیسا کہ میں عدل و انصاف کر کے دکھا کے جا رہا ہوں۔ ہمارے محبوب نے صرف حکم نہیں کیا بلکہ انصاف کر کے دکھایا۔
عرب کے اندر رواج تھا کہ لوگ 4 سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، نکاح کرتے تھے، 4 سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ بعض عرب ایسے بھی تھے کہ جو 100 بیویاں رکھا کرتے تھے، بعض عرب ایسے بھی تھے جن کے پاس 50 بیویاں ہوتی تھیں۔ زیادہ بیویاں رکھنے پر فخر محسوس کرتے تھے اور محفلوں کے اندر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میری اتنا کثیر تعداد میں بیویاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قیامت تک کی امت کے لیے اعلان فرما دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ او دنیا والو، اے مردو، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے 2 نکاح کر سکتے ہو، پسندیدہ عورتوں میں سے 3 سے نکاح کر سکتے ہو، 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔